بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائیں تو حلال حرام جائز ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی اور یہی قانون فطرت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکافات عمل۔ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا بھی صبر ضائع نہیں جاتا۔ یقین رکھیے اللہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ کی گئی ایک ایک زیادتی کا بدلہ لے کر رہے گا، اور بے شک وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گانے اور موسیقی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں مندرجہ ذیل عذاب آئیں گے: زمین میں دھس جانا، پتھروں کی بارش، شکل و صورت کا بدل جانا۔ یہ عذاب تب آئیں گے جب لوگ شرابیں پئیں گے، گانے والی لونڈیاں اختیار کریں گے اور آلات موسیقی استعمال کریں گے۔ آج کون ہے جو موسیقی گانے نہیں سنتا؟ اللہ کے لیے باز آ جاؤ ورنہ انجام آپ کے سامنے ہے۔ اللہ سے توبہ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی بغیر ڈگریوں کے چل سکتی ہے۔ زندگی ایک ہی کپڑے کو 100 دفعہ پہن کے گزاری جا سکتی ہے۔ زندگی 2 روٹیوں کی بجائے 1 روٹی کھا کر بھی چل سکتی ہے، لیکن زندگی بغیر عزت کے نہیں گزر سکتی۔ ہمیشہ اس شخص کو چنو جو آپ کی عزت کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کاش ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ سونے اور چاندی کے علاوہ اور کون سا مال بہتر ہے تاکہ ہم اسے جمع کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، شکر ادا کرنے والا دل اور مسلمان بیوی جو اپنے شوہر کے ایمان کی مددگار ہو بہترین مال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آیت: نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقہ سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے پروردگار، میں نے تیرے سپرد کر دیے وہ سفر جن کی منزل سے میں لاپتہ ہوں، اور وہ مراحل جن کو میں نہیں جانتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں ایک خاص وقت پہ، ہاں جب وہ اللہ چاہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط بنا دے کہ یہ بدلتے موسم، یہ سردی ہمیں تیری عبادت میں، خاص طور پر نماز میں سستی نہ آنے دیں۔ آمین ثم آمین۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے دنیا والوں کی تدبیر سے بند ہوتے ہیں، ان سے بڑے دروازے اللہ رب العزت کے فضل سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو، اور نہ ہی ایسا کچھ ہے جو اس کے اختیار میں نہ ہو۔ اچھی بات کا اثر نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لکھنے والا اور پڑھنے والا دونوں یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے کے لیے ہیں۔ اے میرے اللہ، مجھے اعلیٰ درجے کا صبر کرنے والا بنا اور اعلیٰ درجے کا شکر کرنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، میری گرفت نہ فرما اور مجھے معاف فرما ان باتوں کے لیے جو میں نے دانستہ یا نادانستہ کہیں اور جو اچھی باتیں نہ تھیں۔ اے اللہ، مجھ سے خفا نہ ہو اور مجھ سے راضی ہو جا۔ آمین۔ آج قرآن کریم کے ساتھ ہمارا نہ شعوری تعلق قائم ہے اور نہ ہی اسے امام بنانے اور ماننے کا ارادہ ہے، صرف برکت کی کتاب کے طور پر مان لیا گیا ہے۔ مجھ کو بھی پڑھ کتاب ہوں، مضمون خاص ہوں، مانا تیرے نصاب میں شامل نہیں ہوں میں۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پر شکوہ کے علاوہ اور کچھ آنے ہی نہیں دیتی۔ اگر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت نہ ہو تو ہمیں انسانوں کا شکر ادا کرنے کی بھی عادت نہیں پڑتی۔ شکر ادا کرنے کی عادت اپنائیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ اور ہم اس غم سے تیری پناہ مانگتے ہیں جو دل میں بستا ہے اور اسے تباہ کر دیتا ہے۔
جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ذکر مایوس دلوں کو روشنی بخشتا ہے۔ کتنی عظیم ہے وہ ہستی جن کے پاس دشمن بھی اپنی چیزیں بطور امانت رکھوا کر بے فکر ہو جایا کرتے تھے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی کھجور خیرات کر کے دوزخ سے بچ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی جان کو دوزخ سے بچائے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے مہربان رب، ہماری آنکھوں میں حیا، دلوں میں اپنا خوف اور زبان پر خیر و ذکر کے کلمات جاری فرما، آمین یا رب العالمین۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑیں، ہمیشہ کا سکون آپ کا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا اخلاق اپنائیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کوئی برا کلمہ نہیں آتا تھا اور نہ آپ کی ذات سے یہ ممکن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں سے سب سے زیادہ عزیز مجھے وہ شخص ہے جس کے عادات و اخلاق سب سے عمدہ ہوں۔ قیامت کے دن انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا۔ ہم ہر وقت دوسروں کی بات کرتے اور کہیں نہ کہیں زیادتی کر جاتے ہیں۔ قیامت کے دن سب نیکی کی شکل میں ادا کرنا ہوگا، ورنہ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھانے پڑیں گے۔ آج وقت ہے، کئی ہزار نیکیاں ایک دن میں جمع کی جا سکتی ہیں تاکہ جانے انجانے میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان کا ازالہ تو جمع رہے۔ انسان روز محشر ہر اس لمحے کے لیے روئے گا جو اس نے ذکر کے بغیر گزارا۔ آج وقت ہے، فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ ہم سب کو ذکر کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ گہرے اور مشکل الفاظ کا استعمال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت علم ہے، بلکہ ضروری بات کو آسان الفاظ میں بیان کرنا ہی اصل میں علم کی دلیل ہے۔ اصل توکل تو یہی ہے کہ بندہ اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید ہی نہ رکھے۔ بندے کی امیدوں کا واحد مرکز صرف اور صرف اللہ کی ذات پاک ہو۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مانگنا چاہے تو اللہ کی حمد و ثنا سے ابتدا کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر اس کے بعد مانگے، یہ کامیابی کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ ممتا کی تعریف نہ پوچھو، چڑیا سانپ سے لڑ جاتی ہے۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو سہنا اور برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ ماں خود بچوں کو مار کر مطمئن رہتی ہے، مگر باپ ہلکا سا ہاتھ بھی لگا دے تو بچوں کو سینے سے لگا کر باپ سے جنگ شروع کر دیتی ہے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ قسمت جب تماچا مارتی ہے تو وہ منہ پر نہیں روح پر لگتا ہے۔ بیٹیاں چھوٹی ہوں یا بڑی، ماں کے درد کو محسوس کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن پل صراط جہنم کے کنارے نصب کیا جائے گا۔ فقط وہ لوگ پل صراط عبور کریں گے جن کے پاس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا پروانہ ہوگا۔ زندگی میں خوبصورتی صرف اللہ کے ذکر سے ہے۔ آپ جتنا اللہ کے ذکر کے قریب ہوں گے زندگی اتنی حسین ہوگی۔ آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے دل اتنا مضبوط ہوگا۔ آپ جتنا اللہ کا ذکر کریں گے دل اتنا خوبصورت اور وسیع ہوگا۔ بس اپنے رب کے قریب ہو جائیں اور ہر چیز اللہ پر چھوڑ دیں، آپ کی زندگی خود ہی سنور جائے گی۔ حسد کی آگ میں جلنے سے بہتر ہے کہ دعا کے ٹھنڈے پانی سے غسل کر لو۔ 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی: جو حرام مال کھاتا ہو، جو بکثرت غیبت کرتا ہو، جو کہ مسلمانوں سے حسد رکھتا ہو۔ خاموش رہا کرو جتنا ہو سکے، اسی میں نجات ہے، کیونکہ سب سے زیادہ گناہ انسان سے زبان کرواتی ہے۔ حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ حسد سے بچو، کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی۔
انگلیاں اکثر وہی اٹھاتے ہیں جن کی اوقات نہیں ہوتی آنکھ ملانے کی۔ بچیوں کو دینی تعلیم لازمی دو، کیونکہ اگر ایک ماں دیندار ہوگی تو دین نسلوں تک جائے گا انشاءاللہ۔ ایک عورت کی عزت مٹھی میں بند اس خشک ریت کی طرح ہے کہ جسے وہ جب تک حیا اور شرم کی نمی سے نم نہ رکھے وہ ہاتھوں سے لمحوں میں کھسک جاتی ہے۔ خبردار، حسد سے بچتے رہو، کیونکہ حسد نے ہی قابیل کو اپنے بھائی حابیل کے قتل پر ابھارا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نرم دل لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ مطمئن زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر رب کا شکر ادا کیا جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہوتی تو کیا کرتے؟ زندگی میں اتنی تو اچھائی سے رہو کہ جب کوئی آپ کو کہے کہ تمہیں تمہارے کاموں کا بدلہ ملے تو وہ تمہیں دعا لگے، بد دعا نہیں۔ انسان یہ سمجھ کر جھوٹ بولتا ہے کہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا، اور یہ یقین رکھ کر دھوکہ دیتا ہے کہ اگلا بیوقوف کبھی اس کی عیاری اور مکاری کو جان نہیں پائے گا۔ مگر خدا کا قانون بڑا مختلف ہے۔ انسان کو وہاں آ کر ٹھوکر لگتی ہے جہاں اسے پار پہنچ جانے کا سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ سامنے موت کا فرشتہ کھڑا تھا۔ میں نے گھبرا کے پوچھا کہ یہاں کیسے؟ ملک الموت نے کہا تیری ماں کو لینے آیا ہوں۔ میں ایک دم گھبرا گیا، دل دبدبایا، آنکھ نم ہو گئی۔ میں نے کہا ایک سودا کرتے ہیں، مجھے لے جا، میری ماں کی زندگی بخش دو۔ اس پر ملک الموت مسکرایا اور کہا کہ لینے تو تجھے ہی آیا تھا، پر تجھ سے پہلے تیری ماں نے سودا کر لیا ہے۔ بہلول سے کسی نے پوچھا کہ قبرستان میں کیوں بیٹھے ہو؟ بہلول نے جواب میں کہا میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں جن کی طرف سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، الزام نہیں لگاتے، حسد نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، طعنہ نہیں دیتے، خیانت نہیں کرتے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں تو پیٹھ پیچھے میری غیبت نہیں کرتے۔ ضائع ہونے سے بچا لے میرے معبود مجھے، یہ نہ ہو وقت مجھے کھیل تماشا کر دے۔ یہ جو حالت ہے میری میں نے بنائی ہے، مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے۔ سورہ نو۔ سورہ نو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی محبت کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ کا حکم سنو، اللہ سے ہدایت مانگو۔ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اس کا عذاب سخت ہوگا۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ بے شک نماز بہت بہترین ساتھی ہے، زندگی سے قبر تک، قبر سے حشر تک، حشر سے جنت تک۔ طنز کا کتنا ہی اچھا موقع کیوں نہ ہو، کیسے انسان حاصل کی تمنا میں لا حاصل کے پیچھے دوڑتا ہے، اس بچے کی طرح جو تتلیاں پکڑنے کے مشغلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ نہ تتلیاں ملتی ہیں، نہ واپسی کا راستہ۔ خود سے محبت کریں اور خود کی پرواہ کریں، اپنے لیے سوچیں، اپنی ذات کے لیے فیصلے کرنا سیکھیں۔ کیا خود سے محبت کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویے سے بھی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں مرہم لگتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں، سکون ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے۔ یہاں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، سب میں ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ رشتے تو نبھائے جاتے ہیں بہت کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ درگزر کر کے۔ تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تم کو ہرا نہیں سکتا۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جسے بات کرنا آسان ہو، جسے مدد طلب کرنا آسان ہو، جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقین جانیے اللہ نے آپ کو خاص بنایا ہے۔ دلوں میں بسنے والے تو پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ بانو کہتی تھی ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔
شوہر کا تھوڑا سا احساس کرنا بیوی کے سارے غم ہلکے کر دیتا ہے۔ ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی کل کائنات ہوتا ہے، اور باپ کے بعد شوہر ہی بیوی کے سر کی چھت اور اس کا مان ہوتا ہے۔ زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں، اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہو جائیں تو اچھا خاصا دکھنے والا مرد بھی مکروہ لگنے لگتا ہے۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ بعض لوگ اپنے اندر بے پناہ کشش رکھتے ہیں کہ دل آپ ہی آپ ان کی طرف کھینچتا ہے، اور پھر وہ اتنے عزیز ہو جاتے ہیں کہ کہیں بھی رہیں محبت میں کمی نہیں آتی، کیونکہ ان کی ہر بات دل پر نقش ہو چکی ہوتی ہے۔ اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گا۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ کبھی ہم بہت چاہ کر بھی کسی کی چاہت میں شامل نہیں ہو سکتے، ان کے لیے اہم نہیں ہو سکتے، ہماری کمی انہیں محسوس نہیں ہو سکتی۔ ہم کتنی ہی کوشش کر لیں، ہمارا نام ان کے لیے بے نام ہی رہتا ہے، اہمیت کسی بھی طرح سے خریدی نہیں جا سکتی۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے، کڑوی باتیں اور تلخ رویے تک سہ جاتی ہے، مگر جب اس کا ہمسفر ہی اس کو نظر انداز کر دے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کا شریک حیات ہی ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے، اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب کچھ سکھا دیتی ہے۔ عظیم ہے وہ لوگ جو زندگی کے مشکل ترین لمحات کی کڑواہٹ کا مزہ چکھنے کے باوجود بھی خود کڑوے نہیں ہوتے۔ زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت لگتی ہے۔ جو لوگ واقعی پرواہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں واپسی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، وہ اللہ حاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ جو جتنی توجہ کے قابل ہو اس کو اتنی اہمیت دو، کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو دو گے۔ والدین کی باتوں پر اتنا ہی تو یقین رکھیں جتنا آپ دعائی پر رکھتے ہیں، تھوڑی کڑوی لگیں گی مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوں گی۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہے، صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا اخلاص بدل جاتا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، اللہ پاک تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ محبت خوبصورت نہیں ہوتی، نبھانے والے اسے خوبصورت بناتے ہیں۔ محبت میں ایک چنتے ہیں، باقی سارا جہان چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک شخص ہی سارا جہان بن جاتا ہے۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر انہیں مت پرکھو، ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جھانکتا ہے۔ مذہبی تقریبات اور رسومات سے فرق نہیں پڑتا بلکہ یہ کہ ہمارے دلوں میں خلوص کتنا ہے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کی بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی تو اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنا آسان ہے، چھپانا مشکل ہے۔ سچ بولنا آسان ہے، سننا مشکل ہے۔ نفرت کرنا آسان ہے، جھیلنا مشکل ہے۔ انسان کہلانا آسان ہے، بننا مشکل ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے اور اسے بھی دے جو مستحق نہیں ہے۔ اللہ تجھے وہ دے گا جس کا تو مستحق ہے، اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں۔
بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اگر اللہ کو پسند آ جائے تو وہ دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے رب نے ہمارے لیے سمندر لکھا ہو اور تم ایک قطرے کے لیے ضد کر رہے ہو، سو بہتر ہے کہ صبر کرو۔ مدد کرنے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، مشکل کشا، حاجت روا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ میں نے اپنا سب کچھ خدا پر چھوڑ دیا ہے، اور ہوگا وہی جو میرے حق میں بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسے کوئی اپنی گمشدہ چیز کے ملنے سے خوش ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت۔ رمضان آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے۔ ایک مٹی کے بنے انسان کی محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دل کا قرار اور آنکھوں کی نیند چھین لیتی ہے۔ مالک الملک کی محبت کا کیا عالم ہوگا۔ درد چاہے کتنا بھی ہو، اللہ کے سامنے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ اے رب العالمین، جس نے بھی جان کر یا انجانے میں میرا دل دکھایا، میں اسے تیری رضا کے لیے اس ماہ رمضان کے صدقے معاف کیا۔ میری دعا ہے اس کے ساتھ کوئی زندگی میں ایسا کھیل نہ کھیلے جیسے کسی نے میرے ساتھ کھیلا، یہ میری دلی دعا ہے۔ فطرت آسان تھی، مگر انسان نے بناوٹ اور منافقت کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، اس لیے آج انسان جی کر نہیں تھک کر مرتا ہے۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو تمہیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اکثر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے کتنا قریب ہے، تو سجدے میں کبھی سبحان ربی الاعلیٰ کی سرگوشی اپنے دل کی دھڑکن کے ساتھ مربوط کر کے دیکھنا، تم محسوس کرو گے کہ جس کا تم ذکر کر رہے ہو وہ تمہارے پاس ہے۔ مجھے لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہیں ہے، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب خدا دیتا ہے۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں آپ کی تمام نیکیاں، دعائیں اور عبادات اللہ تعالیٰ کی رضا سے قبول ہوں، آمین۔ قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل سکتا ہے۔ ٹھنڈا رمضان عطا کرنے والے رب ہمیں قبر اور حشر کی گرمی سے بھی محفوظ فرما، آمین۔ رمضان میں چھوٹی سی خواہش ہے کہ مولا ایک تو رمضان کا روزہ، دوسرا سامنے سرکار کا روزہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ لاکھوں درود ان پہ جن کی بدولت رحمان ملا، قرآن ملا، ایمان ملا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب سے مانگ کر دیکھو تو صحیح، ایک وہی تو ہے جو حقیقت میں آپ کا منتظر ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کون کس حال میں ہے، وہ جانتا ہے کون بے بس اور کون صبر کی انتہا پر ہے، اور جتنا مشکل وقت ہوگا تم اتنا اس کو قریب پاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا تھا۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ دنیا کی ایسی محبت جو دین سے روک لے،
جو آخرت کی فکر سے آپ کو ناواقف کر دے، یہ دل کی موت ہے، اور دلوں کا مر جانا انسانوں کے مر جانے سے زیادہ دکھ والا ہوتا ہے۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے، اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ خوش نصیبی وجود کا ظاہر نہیں، وجود کا باطن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زندگی کی ڈور کٹ جاتی ہے، سانس رک جاتی ہے، اور مرنے والا بے حس و حرکت اپنے پیاروں سے بے خبر چارپائی پہ پڑا ہوتا ہے، اس کیفیت کو موت کہا جاتا ہے۔ موت کو یاد کرنا گناہوں سے بچے رہنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے افسوس اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ قلب تو بس حق تعالیٰ ہی کے رہنے کی جگہ ہے۔ قلب کو صاف رکھنا چاہیے، نامعلوم کس وقت نور حق اور رحمت الہی قلب پر جلوہ گر ہو جائے۔ اس کا خاص اہتمام رکھو کہ قلب فضولیات سے خالی رہے، جس طرح فقیر اپنے برتن کو خالی رکھتا ہے کہ نامعلوم کس وقت کسی سخی کی نظر عنایت ہو جائے، ایسے ہی قلب کو خالی رکھو، نامعلوم کس وقت رحمت کی نظر ہو جائے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں، اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے اندر کسی ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین دفن کر جاتے ہیں، کچھ اعتماد، کچھ دوستی، کچھ خوشیاں اور کچھ ہماری زندگی۔ منفی سوچ غلط نمبر کی اینک کی طرح ہی ہوتی ہے، ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا، اور ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے رہنا توبہ کرنے والوں کی عبادت ہے، خلوص سے توبہ گناہوں کو ساقط کر دیتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، جو رشتہ دار تمہارے بارے میں دوستی و محبت کے جذبات نہیں رکھتے، اسے اپنے رشتہ دار مت سمجھو۔ دنیا میں سب سے غلیظ اور سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو بد لحاظی سے اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں، حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی۔ جیسے دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے اور شہد کے ساتھ شہد کی مٹھاس جڑی ہوئی ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے ساتھ دونوں جہانوں کی کامیابی جڑی ہوئی ہے۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا، نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ پرندے جب کھاتے ہیں ان کا سر جھک جاتا ہے، اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پر اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ ہمیں عاجزی اور شکر گزاری عطا فرمائیں، آمین۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے اور جتنا خود کو عقل مند کیوں نہ کہہ لے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ دنیا کا سب سے بیوقوف ترین انسان ہے۔ کاش سڑکوں کی طرح زندگی کے بھی ہر موڑ پر لکھا ہوتا کہ آگے خطرناک موڑ ہے، احتیاط کریں، تو میں سب سے زیادہ احتیاط کرتا۔ سوچنے کی بات، گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ توکل تو یہ ہے کہ قبولیت کے آثار بھی نہ ہوں اور تب بھی دعا جاری رہے۔ قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے، کتنی دلکش ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، عمل کرو تو زندگی سنور جائے۔ اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کے حضور لوٹائے جاؤ گے، اور پھر وہاں ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔
اچھا انسان ریاضی کے صفر کی مانند ہوتا ہے، جس کی اپنی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ صرف جانور ہی قربان مت کریں، عید پر اپنی ضد، انا، حسد اور بدگمانی کو بھی قربان کیجیے۔ دل صاف کریں تاکہ قربانیاں قبول ہو جائیں۔ اپنی تقدیر کا ہر فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں دے دو، اس سے دعا تو کرو پر ضد نہ کرو، کیونکہ جب تم اللہ پاک پہ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ چھوڑتے ہو تو اللہ بھی وہی کرتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ تم اپنی رضا اللہ کی رضا میں شامل کرو، پھر دیکھنا وہ کس طرح اپنی رضا تمہاری رضا میں شامل کرتا ہے۔ بے شک اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہمارے وقت میں محرومیوں کے گھاؤ اتنے ہیں، ہمیں خوشیوں پہ ہنسنے کا سلیقہ تک نہیں آتا۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہارو گے تو سمجھدار بنو گے۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو ہی سب رحم کرنے والوں سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، 8 افراد انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں: مسواک نہ کرنے والا، تنگ مقام پر کھل کر بیٹھنے والا، بے مقصد کاموں میں پڑنے والا، لا علم ہونے کے باوجود بحث و جھگڑا کرنے والا، بغیر بیماری کے خود کو بیمار سمجھنے والا، بغیر مصیبت کے زینت کو ترک کرنے والا، اپنے دوستوں سے حق بات کی مخالفت کرنے والا، اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنے والا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 دن میں قرآن پورا پڑھ لیا کرو۔ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، بلکہ وہ پختہ کار علماء کو موت دے کر علم کو اٹھا لے گا۔ حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے اور ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، اس لیے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ناگوار چیزوں میں گھری ہوئی ہے اور جہنم خواہشات نفسانی میں گھری ہوئی ہے۔ مجھے اس پر رحم آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنی بیویوں کے سوا اور کسی کے گھر نہیں جایا کرتے تھے، مگر سلیم کے پاس جاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس پر رحم آتا ہے، اس کا بھائی حرام بن ملحان میرے کام میں شہید کر دیا گیا۔ اولاد کی نماز کی فکر کیجیے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رات گزاری۔ شام ہو جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بچے نے نماز پڑھ لی ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ 2 آنکھیں جن پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے تر ہوئی ہو، اور ایک وہ آنکھ جس نے راہ جہاد میں پہرا دیتے ہوئے رات گزاری ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک اس میں دل لگے، جب جی اچاٹ ہونے لگے تو پڑھنا بند کر دو۔ افضل شخص کون؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تم میں سے افضل شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آدھا جسم دھوپ اور آدھا چھاؤں میں۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سایہ کے درمیان میں بیٹھنے سے منع کیا ہے، یعنی اس طرح بیٹھنے سے بدن کا ایک حصہ دھوپ میں رہے اور ایک حصہ پر سایہ، اس لیے کہ یہ امر طبی طور پر مضر ہے اور بیماری پیدا کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے برا شخص اللہ کے نزدیک قیامت کے دن وہ ہوگا جس سے لوگوں نے اس کی فحش کلامی سے بچنے کے لیے علیحدگی اختیار کر لی ہو یا اسے چھوڑ دیا ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے قرآن پڑھا وہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ عنقریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے اور پھر اس کے ذریعے لوگوں سے مانگیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں، اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کا ثواب کتنا زیادہ ہے اور چل نہ سکتے تو گھٹنوں کے بل گھسٹ کر آتے۔ کتنی جلدی ہم سے دور چلے جاتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہم زندگی سمجھ کر کبھی کھونا نہیں چاہتے۔
گناہوں کی کثرت نسیان کا باعث بنتی ہے۔ نسیان مطلب بھول جانا، یاد کیا ہوا قرآن بھول جانا، اللہ کے احکامات بھول جانا اور نیکی کے کام کرنا بھول جانا۔ کسی بزرگ سے کہا کچھ نصیحت فرما دیں، فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بیٹیوں کی وجہ سے خود کو معمولی سی بھی تکلیف میں ڈالا تو بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کی آڑ بن جائیں گی۔ جتنا مل جائے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گناہ گار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ کثرت مت مانگیے، برکت مانگیے۔ کثرت آزمائش ہے جبکہ برکت ایک نعمت، کثرت نصیب ہے اور برکت خوش نصیبی۔ کثرت آپ کا اندازہ ہے کہ اس قدر ہو تاکہ آپ کی ضروریات پوری ہوں، اور برکت اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے کہ جو ملے اس میں ضروریات لازماً پوری ہوں۔ کثرت والے حساب میں پھنس گئے اور برکت والے پار لگ گئے۔ رب واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہ کرے گا، دعائیں ذرا انتظار کر۔ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت للعالمین کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے۔ وقت، دوست اور رشتہ دار انسان کو مفت میں ملتے ہیں، لیکن ان کی قیمت بچھڑ جانے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو محبوب کلمے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پاک ہے اللہ اپنی خوبیوں سمیت، پاک ہے اللہ بہت عظمت والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، خواہ تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہوئے ہوں، مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم کے بیٹے، اگر تیرا گناہ آسمان کو چھونے لگے اور پھر بھی تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے ملے لیکن میرے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو، تو میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا۔ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے تو طاقت بھی آتی ہے، پیسہ بھی آتا ہے، اپنی مرضی سے گھوم پھر بھی سکتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ لکڑی کے سہارے چلنے لگتا ہے، ویل چیئر پر آ جاتا ہے، موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ انسانی جسم پر حکومت کس کی چل رہی ہے؟ بے شک وہ اکیلا اللہ ہے، جس نے اس کی بات مانی وہ کامیاب ہو گیا۔ ضروری نہیں کہ کچھ بڑا کریں، زندگی میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے جائیں، کسی کا دکھ سن لیں، کسی کو دلاسا دے دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی کو مسکراہٹ عطا کر دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی زندگی کے سمندر میں بڑی بڑی مثبت لہریں پیدا کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس پر ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا لباس اور جوتے وغیرہ اچھے ہوں، تو کیا وہ بھی جنت میں نہ جا سکے گا؟ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ بندہ حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش کے سوا کچھ نہیں ہے، اور یہ یقیناً اللہ اسی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ ذکر الہی کے انعامات۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، نورانی فرشتے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت ان پر چھا جاتی ہے، سکون اور اطمینان ان پر نازل ہونے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرشتوں میں فرمانے لگتا ہے۔ رب العزت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، لینے والے ہی دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں پہ چند سکے آنسو رکھ کے جو چاہے خرید لیں، بے شک اللہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے خالق کائنات، جن مشکلوں اور پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں تو انہیں اپنی شان کریمی سے حل کر دیں، ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا اور دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب کو قرآن پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن کا پڑھنا گناہوں کا کفارہ اور جہنم کے خلاف ڈھال ہوتا ہے اور عذاب سے امان دلاتا ہے۔
हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतना प्यारा बनाया और आपको। तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े और अचानक से ऐसा नूर टपका, हज़रत आयशा बेहोश हो गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखों पे हाथ फेरते हुए कहा, आयशा ये तो एक झलक थी, अल्लाह ने मुझे 70 पर्दों में छुपा रखा है। आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी को सैयदुल कुरान कहा जाता है। आयतुल कुर्सी कुरान का बुलंद तरीन नुक्ता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा आयतुल कुर्सी की तिलावत के वक्त मुस्कुराते रहते थे। आयतुल कुर्सी यरकान की बीमारी का इलाज है। जिस घर में इसे पढ़ा जाएगा, शैतान 3 रोज़ तक उसके घर के करीब भी नहीं आएगा। जो वज़ू के बाद इसे पढ़ेगा, इसे 40 साल की इबादत का सवाब दिया जाएगा। इसकी 70 बार तिलावत मालच की दुआ की मोहताजी ख़त्म कर देती है। घर से बाहर निकलते वक्त आयतुल कुर्सी का पढ़ना मकासद में कामयाब करवा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स का इंतकाल हुआ, कब्र में इससे सवाल हुआ, हमारे पास कोई नेकी है? इसने कहा, मैं लोगों से खरीदो फरोख्त करता था और जब किसी पर मेरा कर्ज होता था तो मैं मालदारों को मोहलत दिया करता था। इज़्ज़त नफ्स बहुत कीमती चीज़ है, कोई हाथ छुड़ाए तो छोड़ दिया करे। छोटी छोटी गलतियों से रिश्ते ख़त्म नहीं करने चाहिए। यहाँ कोई परफेक्ट नहीं, सब में ही गलतियाँ होती हैं। रिश्ते निभाए जाते हैं बहुत कुछ बर्दाश्त करके, बहुत कुछ दरगुजर करके। ये लंबा रास्ता एक दिन ख़त्म हो जाएगा और ये तकलीफ़ें ज़रूर दूर हो जाएंगी और ये दिन भी गुजर जाएंगे और वापस नहीं आएंगे। और ये जो आपके दिल में तोड़ फोड़ है, इसको भी अल्लाह ताला दूर कर देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। अगर अल्लाह ने आपको किसी की मदद के काबिल बनाया है तो ये आपका कमाल नहीं है, बल्कि अल्लाह की आप पर रहमत और ख़ास करम है। आप लोगों के लिए आसानियाँ करें, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाएगा। मुझे अम्मी का खुदा पसंद है। अब्बू कहते थे कि खुदा मारता है, जलाता है और दोज़ख में डालता है, मगर अम्मी कहती थी कि खुदा मेहरबान है, बख्शता है और बचाता है। बचपन, जिस जगह और जिनके साथ बचपन गुजारा हो, वो जगह और वो लोग कभी नहीं भूल सकते और इंसान फिर से उसी जगह जाना, इन्हीं लोगों से मिलना और बचपन के दिनों को एक बार फिर से जीना चाहता है। आहिस्ता आहिस्ता इस हकीकत को कबूल करना कि ज़िंदगी हमेशा हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलती, क्योंकि होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। इसलिए अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना सीखो। बेशक अल्लाह पाक के हर फ़ैसले में कोई ना कोई मसलहत छुपी होती है। जिनसे ताल्लुक़ रखना हो, इनसे बहस नहीं की जाती, और जिनसे ताल्लुक़ ना रखना हो, इनसे बहस का कोई फ़ायदा नहीं होता। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतमिन लोग वो होते हैं जो अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे कोई तोहफ़ा दिया जाए, फिर अगर इसे मुयस्सर हो तो इसका बदला दे, और जिसे मुयस्सर ना हो वो तोहफ़ा देने वाले की तारीफ़ करे, इसलिए कि जिसने तारीफ़ की उसने इसका शुक्रिया अदा किया, और जिसने नेमत को छुपा लिया उसने कुफ़रान नेमत किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, सिर्फ़ 2 लोग मुक़द्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफ़ादार दोस्त मिलता है और दूसरा वो जिनके साथ माँ की दुआएँ होती हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने हदायत की दावत दी, इसे इस हदायत की पैरवी करने वालों के अजर के बराबर अजर मिलेगा और इनके अजर में कोई कमी नहीं होगी। और जिस शख्स ने किसी गुमराही की दावत दी, इस पर इसकी पैरवी करने वालों के बराबर गुनाह का बोझ होगा और इनके गुनाहों में कोई कमी नहीं होगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में बुग़्ज़ ना रखो, हसद ना करो, पीठ पीछे किसी की बुराई ना करो, बल्कि अल्लाह के बंदे आपस में भाई भाई बनकर रहो। और किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि एक भाई किसी भाई से 3 दिन से ज़्यादा सलाम कलाम छोड़ कर रहे। जिस शख्स ने इल्म ज़्यादा हासिल किया लेकिन दुनिया से बेरग़बती ज़्यादा ना हुई, इसे अल्लाह पाक से दूरी के सिवा कुछ ना मिला। औलाद के लिए दुआ। या अल्लाह मेरी औलाद को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमा। या अल्लाह मेरी औलाद को ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाबी अता फ़रमा। या अल्लाह मेरी औलाद के नसीब में खुशियाँ और आसानियाँ अता फ़रमा। या अल्लाह मेरी औलाद को मेरे हक़ में सुरखरू करने वाली नेमत और रहमत बना। आमीन। अब हमें ज़िद भी नहीं है कि मोहब्बत मिल जाए, कोई ऐसा तो मिले जिससे तबीयत मिल जाए। ऐसा फ़र्क का ज़माना है कि कुरान में भी रोने लगता हूँ अगर सब्र की कोई आयत मिल जाए। तुम्हारी मुश्किल आसमान जितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर तुम्हारा यकीन अल्लाह पर है तो कोई भी तुमको हरा नहीं सकता।
دلوں میں بسنے والے تو پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ الرحمن، وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے۔ اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ فتنے کے زمانے میں عبادت کرنا۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنے کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کچھ ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوتی، جب مر جائے تو کچھ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، مگر افسوس ہے کہ زندگی اور موت کے درمیان یہی بنی نوع انسان وہ سب حاصل کرنا چاہتا ہے جو ساتھ نہ لایا تھا اور نہ ہی لے جا سکتا ہے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، بادل کے برسنے سے اگتے ہیں، لہٰذا اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو ہمیشہ بلند کیجیے۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ منافق کی یاری، بزدل کی دوستی، بے غیرت کی رشتہ داری اور کم ظرف کی دشمنی سے اللہ ہر غیرت مند انسان کو محفوظ رکھے۔ بابا جی کہتے ہیں، دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، ان سے مت گھبراؤ، خوشی مناؤ کہ اس مہربان رب نے تمہیں چن لیا۔ دنیا کی سب سے بھاری چیز آدمی کی خالی جیب ہوتی ہے، اور خالی جیب کے ساتھ چلنا نہایت مشکل کام ہوتا ہے۔ اللہ کسی کو بھی محتاج نہ کرے۔ سزائیں بن جاتی ہیں گزرے ہوئے وقت کی یادیں، نہ جانے کیوں مطلب کے لیے مہربان ہوتے ہیں لوگ۔ محبت کے لیے کبھی بھیک مت مانگو، محبت دینے والے بنو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اور اچھے ہی رہتے ہیں۔ ڈیلیٹ جتنا تیزی سے ہوتا ہے اتنی تیزی سے ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا، کیونکہ وقت بنانے میں لگتا ہے، بگاڑنے میں نہیں، پھر چاہے وہ اپلیکیشن ہو یا رشتے۔ محرم کی لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ دوسروں کو دینا بیوقوفی کی آخری حد ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ جن کے دل حساس ہوتے ہیں ان کے آنسو کبھی بھی ضبط کے ہاتھ نہیں آتے، وہ ہمیشہ برداشت کی حد توڑ کے آنکھوں کی دہلیز پار کر جاتے ہیں۔ دل کیوں حساس ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ ٹوٹ پھوٹ جانے کے بعد اپنی طاقت کھو چکے ہوتے ہیں، پھر بات بے بات بھر آتی ہیں آنکھیں، پھر عام لوگوں کی طرح مذاق، طنز اور تکراریں نہیں سہی جاتی۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن اگر ان کو جھکا لیا جائے تو برابر ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ کس قدر خوفناک اور بھیانک ہے کہ اکثر وہ ذہنی مریض جنہیں ہسپتالوں میں ہونا چاہیے لوگوں کے مذہبی پیشوا بن کر مشکل کشا بنے بیٹھے ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ مرادیں پانے کے لیے ان کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ اچھے لوگ ہیرے کی طرح ہوتے ہیں، انہیں ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے دور چلے جائیں گے۔ اللہ کی محبت کی اس سے بڑھ کر کیا دلیل چاہیے کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمیں ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ اشفاق احمد سے کسی نے دریافت کیا، آپ سنی ہیں یا شیعہ؟ تو آپ نے جواب دیا، کربلا کے بعد سنی شیعہ ختم ہو گئے، بس حسینی اور یزیدی رہ گئے، اور میں خدا کے فضل سے حسینی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں زندگی میں یہ ضروری ہے، وہ ضروری ہے۔ میں تمہیں بتاؤں، زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، نہ مال، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ لوگوں کی محبت، بس آپ ہونے چاہیے، اور آپ کا اللہ سے ہر پل بڑھتا ہوا تعلق ہونا چاہیے۔
میں نے جب اس دنیا پر نظر ڈالی تو محسوس ہوا کہ ہر کوئی کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کو چھوڑ کر قبر میں چلا جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ نیکیوں سے محبت کروں تاکہ وہ مجھے قبر میں بھی اکیلا نہ چھوڑیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن آدم کی نظر کبھی نہیں بڑھتی۔ دنیا کی ساری عورتیں اپنی بنا کر ایک بچتی ہوگی تو یہ اس آخری عورت سے بھی شادی کرنے کو بے قرار ہوگا کہ شاید یہ دوسری عورتوں سے مختلف ہوگی۔ اس کی نظر کبھی نہیں بڑھتی۔ اس کی عمر کا اس کی نظر پر صرف یہ فرق پڑتا ہے کہ وہ کسائی کی طرح مزید تجربہ کار ہو جاتی ہے۔ صحبت ایسے لوگوں کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو۔ اور ایک دن آپ سمجھ جائیں گے کہ بات کرنے کی بجائے خاموش رہنا، قریب آنے کی بجائے فاصلہ رکھنا، انتظار کرنے کی بجائے بھول جانا آپ کو کم تکلیف دیتا ہے۔ صرف اللہ ہے جس سے جتنا جھک کر محبت مانگی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے قریب کر لیا ہے، کیونکہ یہ وہ نماز ہے جو مؤذن کی اذان پر نہیں، دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ یہ امید نہ رکھیں کہ آپ نے جس جگہ بھلائی کی ہے وہیں سے آپ کو نیکی کا بدلہ بھی ملے گا۔ کبھی کبھی بلکہ زیادہ تر آپ جس جگہ پر نیکی کرتے ہیں اس کا بدلہ کسی دوسری جگہ سے مل جاتا ہے جہاں سے آپ کو امید ہی نہیں ہوتی۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ جب بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے دل لگائیں گے دل ٹوٹے گا بھی اور ہرٹ بھی ہونا پڑے گا۔ اللہ کی محبت ایمان اور کردار کی مضبوطی عطا کرتی ہے۔ انتخاب آپ کا اپنا ہے کس کی محبت کو چنتے ہیں۔ اندر سے ٹوٹ جانا بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ جب تک انسان اس کیفیت سے نہیں گزرتا اس کو صحیح معنوں میں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے آگے درد اور تڑپ سے سجدہ ریز کیسے ہوا جاتا ہے۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت کرنے والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ بچوں کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ انہیں جسمانی سزا نہ دیں بلکہ آج کے دور کی ڈیجیٹل سزا دیں۔ ان کے موبائل اور چارجر الماری میں کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ معافیاں تو غلطیوں کی ہوتی ہیں، اذیتوں کا تو مکافات عمل ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زندگی تھکا دینے والی چیز ہے اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا کر نظر انداز کر دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، وہ کسی غمزدہ کے دل میں امید کی کرن لا سکتے ہیں یا وہ اسے مزید کرب میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ان کو ذہانت سے منتخب کریں۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سے کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کرو جو اسے مٹا دے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو افضل نیکی ہے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ اگر آپ کا دل خالص و پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ خود بھی نیک نہ ہو اور نیک لوگوں کی برائیاں بھی کرتا رہے۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں بادل کے برسنے سے اگتے ہیں، لہٰذا اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو ہمیشہ بلند کیجیے۔ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور انسان ایک گھڑی کے صبر سے تمام بھلائیاں حاصل کر لیتا ہے۔ حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن اس زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں خدا را ان کی قدر کیجیے۔